بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه شب عاشور آ گئی. یوم تاسوع چاروں طرف سے حسین گھیرے جا چکے. 2 لاکھ کے لشکر نے حسین کے خیموں کو گھیرا ہوا ہے. بیویاں پریشان ہیں، سراسیمہ ہیں، بچے خوف زدہ ہیں. حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، صرف اس لیے مانگی کہ حسین کو اللہ سے بڑا عشق تھا. حسین نے کہا مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے. ایسا اطمینان حسین کے علاوہ کسی کے پاس تھا نہیں. اسی لیے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے حسین کو سلام کیا کہ حسین تجھ جیسا صابر کائنات میں نہیں دیکھا. چاروں طرف ایک سراسیمگی کا عالم ہے. پوری مائیں بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ماتم بھی کریں گے، اس کے بعد روئیں گے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جلوس میں بھی جائیں گے، گھر بھی چلے جائیں گے. یہ قافلہ 28 غش میں پڑے ہوئے سید سجاد سے پوچھو اس طرح شب عاشور حسین نے اور اصحاب حسین نے گزاری ہے. رات بھر حر نے بھی آوازیں سنی ہے کہ تکبیرات کی آوازیں خیمہ گاہ حسینی سے آ رہی تھی، درود کی آوازیں آ رہی تھی، تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی. اور یقیناً یہ بات دل تسلیم کرتا ہے. یہ واحد شب تھی کہ جب اللہ نے آسمان پر اپنے کسی بندے پر فخر کیا ہے کہ آؤ کوئی ہے حسین جیسا، لے کے آؤ کوئی ہے حسین جیسا. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، دیکھو میرا بندہ میرے عشق میں، میری محبت میں، میری انسیت میں گھر لٹانے کو تیار ہے. معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. ساتھ میں 64 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سب سے بڑی پریشانی عباس کو یہ ہے کہ بچے 3 دن سے ادتش کہہ رہے ہیں اور عباس بچوں کو پانی نہیں پلا پا رہے. سب سے بڑا کرب ہے عباس پر. اور اس سے بڑا یہ کہ جب سکینہ کی آواز سنتے ہیں تو عباس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سکینہ شب عاشور بھیگ رہی ہے. یہ بیان سکینہ بیوی نے خود زندان شام میں دیا کہ جب زندان شام میں شام کی عورتیں آ جاتی تھی، دروازے پر بیٹھتی تھی، وہاں یہ 4 برس کی بچی دروازے پہ آتی تھی. عورتیں پوچھتی تھی تم کون ہو، کس گھرانے کے ہو. سکینہ اپنی کہانی سناتی تھی، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں. پوری کہانی سنا کے سکینہ جب شب عاشور کی بات بتاتی تو سکینہ نے شام کی بیویوں کو بتایا جب شب عاشور آئی میں نے اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھا، اس کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے. میرے بھیا کی زبان نیلی ہو چکی تھی. مجھ سے اپنے بھیا کی حالت دیکھی نہ گئی. کہنے لگی اے شام کی عورتوں، میرا اپنے خیمے میں دل نہ لگا. میں باہر نکلی، اپنا ننھا سا کوزہ اٹھایا، ایک بیوی کے کہیں پانی ہے، آپ کے پاس پانی ہے. کبھی ام لیلہ کے خیمے میں، کبھی بھی ام فروا کے خیمے میں، کبھی شہزادی کلثوم کے خیمے میں، کبھی بی بی زینب کے خیمے میں. آخر میں جب شہزادی بی بی زینب کے خیمے میں آئی تو بی بی سکینہ خود کہتی ہے، میں نے بھوبی اماں سے کہا، بھوبی اماں
چند قطرے پانی کے ہیں. پھوپھی نے مجھ سے سینے سے لگا کر کہا سکینہ بہت پیاسی ہو بیٹی، بہت پیاس لگ رہی ہے. میں نے پھوپھی سے رو کر کہا پھوپھی اپنے لیے پانی نہیں مانگتا، میرا بھیا بہت پیاسا ہے، بھیا کو دیکھ نہیں پا رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی کہتی ہے میں نکلی وہاں سے اور باہر خیمہ گاہ سے ہوتی ہوئی نکلی تو میں اس جانب گئی. میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. میرا بابا اصحاب سے باتیں کر رہا تھا. میرے بابا نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا اے انصار، اے اصحاب، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یقیناً انہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ میری معاونت کریں گے. بی بی نے پورا خطبہ لکھوا دیا حسین بن علی کا اور کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ میری معاونت کریں گے، ان پر شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے. اب انہوں نے طے کر لیا ہے یہ صبح مجھے ذبح کر دیں گے، میرے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، میرے اہل حرم کو لوٹ لیں گے. یہ شام ہوتے ہوتے میرے خیموں کو آگ لگا دیں گے، میرے ناموس کے سروں سے چادریں چھین لیں گے. ارے یہ ہمارے خیموں کو جلا دیں گے، ہمارے مال کو لوٹیں گے. میرے ناموس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، انہیں کشا کشا شہر شہر پھرایا جائے گا. میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل ذبح ہونے کا دن ہے، کل لاشیں اٹھانے کا دن ہے، کل سر کٹانے کا دن ہے. چاہو تو اپنے آپ کو میری بیعت سے مبرہ پا کے یہاں سے جا سکتے ہو، اپنے اہل حرم کو لے کے، اپنی خواتین کو لے کے جا سکتے ہو. سکینہ نے آگے تو کچھ نہ سنا. بی بی پلٹ کر آئی، خیمے میں آئی جہاں جناب زینب کا خیمہ تھا. آ کے شہزادی رونے لگی. 4 برس کی بچی نے بابا کی زبان سے الفاظ سنے. بی بی سکینہ چیخ مار کر رو رہی تھی. زینب آگے وہیں بے اختیار، شاید بچی پریشان ہے، سینے سے لگا کر کہا سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ پوری بات سکینہ نے زینب کو بتائی. وہ بھی اماں ابھی یہ سن کر آ رہی، میرا بابا کہہ رہا تھا کہ کل ہمارے خیموں کو لوٹ لیا جائے گا، کل ہمارے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی. وہ بھی اماں میرے کنڈوں کی خیر ہو، میرے گوشواروں کی خیر ہو. زینب بھی رونے لگی، زینب رونے لگی. زینب کچھ دیر بیٹھ کے سکینہ کو تسلی دے رہی تھی. بیٹی چپ ہو جا، اللہ کے حوالے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی دیر گزری، سکینہ کی آگ لگ گئی. بی بی رباح کی گود میں دیا. زینب اٹھی کہ جا کے پوچھوں بھیا سے کہ کیا بات ہے. کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے خیمے کے دروازے پر ہی پہنچی تھی. میں نے پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا میرا بھائی اکیلا بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں کیسے پڑھ رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنتے. تم یقین مانو میں اس وقت کربلا میں ہوں. پہنچاؤ اپنے کو، پہنچاؤ شب عاشور پہنچاؤ. تصور کرو کہ تم شب عاشور سے خیمہ حسینی کے سامنے کھڑے ہو، آواز بلند ہو جائے، تذکیہ شروع کرو. شب عاشور کے یہی مسائل ہے. بی بی پر قیامت گزر گئی جب دیکھا میرا بھائی تنہا بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سوچا میں نے کہ یہ وقت نہیں ہے میرے بھائی کو تنہا چھوڑنے کا. کہاں گئے سارے اصحاب، کہاں گئے حسین کے بھائی اور حسین کے بھتیجے؟ کہتی میں وہیں سے آہستہ سے چلی کہ میں دیکھوں اس وقت عباس کہاں ہے. عباس نے میرے بھائی کو تنہا کیسے چھوڑا ہوا ہے؟ یہ سارے جوانان بنی ہاشم کہاں ہیں؟ ایک بار کہتی ہیں کہ چلتی ہوئی عباس کے خیمے کے کنارے پہنچی. میں نے باہر سے آواز سنی کہ اصحاب عباس کے سامنے سارے جوانان بنی ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں. علی اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور محمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد مسلم بھی بیٹھی ہوئی ہے، اولاد عقیل بھی بیٹھی ہوئی ہے. سارے بنی ہاشم بیٹھے ہیں اور عباس سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل قربانیوں کا دن ہوگا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ انصار یہ کہیں
کہ ہمیں پہلے بھیج دیا اور بنی ہاشم بعد میں گئے ہیں، اس لیے سب عہد کرو کہ اپنے مولا پہ سے ہم پہلے جان قربان کریں گے تاکہ ہماری قربانیاں یادگار رہ جائیں۔ علی اکبر نے کہا پہلے میں جاؤں گا، قاسم نے کہا پہلے میں جاؤں گا، اولاد عقیل کہنے لگی پہلے ہم جائیں گے، 13 برس کے قاسم بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا۔ ننھے ننھے بچوں نے عہد کیا، بی بی زینب کہتی ہے میرا دل ٹھہر گیا، مجھے اطمینان ہو گیا، میں آگے بڑھی، تھوڑی دور کھڑی ہو گئی، مجھے آواز آ رہی تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ حبیب کے سامنے سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور حبیب یہ کہہ رہے تھے کہ سنو انصاران حسین، کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ پہلے بنی ہاشم چلے جائے، ایسا نہ ہو کہ پہلے حسین کے بچے چلے جائیں، یہ قربانی قیامت تک یادگار رہے گی۔ عہد کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے کسی بچے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حسین کے کسی بچے کا خون نہیں بہنے دیں گے۔ زینب کو مزید اطمینان ہو گیا، آ گئی خیمہ گاہ میں، آ گئی، حسین ابن علی بھی تشریف لے آئے، باتیں ہو رہی ہیں، رات بھر شب عاشور اسی طرح گزر رہی ہے، اور کربلا جو کل ہونے والی ہے اور اللہ سے راز و نیاز ہو رہے ہیں، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ آدھی رات آئی، حسین ابن علی تنہا خیمے سے باہر نکلے، ہلال ابن نافع بجلی جو حسین سے بڑا عشق رکھتے ہیں، کبھی انہوں نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، وہ بیان دینے لگے کہ میں نے اپنے آقا کو اپنے خیمے کی پشت سے باہر نکلتا ہوا دیکھا، میرا آقا ایک بلندی کی طرف جا رہا تھا، میں آقا کے پیچھے پیچھے چلا، آقا نے آہٹ محسوس کی، مجھے بغیر دیکھے کہا کون ہے؟ ہلال ہو؟ ہلال ابن نافع ہو؟ کہتے میں رونے لگا، میرا مولا میری آہٹ سے پہچان گیا، میں آگے بڑھا، میں نے اپنے مولا سے کہا مولا آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا ہلال آؤ میرے ساتھ آؤ، تو میں بتایا میں اس وقت کیوں باہر نکلا ہوں؟ مولا ارشاد فرمائیے، اس لیے کہ چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، میں دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں انہوں نے کوئی ایسا گوشہ تو نہیں چھپایا ہوا کہ کل ہم جب جنگ کر رہے ہوں اور یہ پیچھے سے آ کے خیموں پہ حملہ کر دیں۔ میں دیکھنے آیا ہوں اور میں اطمینان کرنے آیا ہوں، آؤ ہلال ذرا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ سنے کہ کیا کہا اور کیا جملہ کہا ہے حسین نے؟ سلام کرنا حسین کو اور پھر سلام کرنا اصحاب حسین کو۔ ہلال کو ایک بار ہاتھ پکڑ کے کہا ہلال دیکھو رات اندھیری ہے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہیں سے چلے جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہلال کہاں چلے گئے۔ خدا کی قسم ہلال نے یہ سنا، ہلال کہتے میرا جسم لرزنے لگا، میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی، میں اپنے کھڑے قد سے زمین پر گر گیا، میں نے اپنے منہ کو مولا کے قدموں پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کر کہا اے فرزند رسول کیا میں بہت گناہگار ہوں؟ کیا مجھ سے کوئی کیا سن رہا ہے؟ میرے ہریوار کی آواز بلند ہو جائے نا۔ یہ شب عاشور، یہ شب عاشور، یہ شب عاشور کی مجلس ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہر بیٹھا ہوا سامنے، ہر حسین کا عزادار اپنے کو انصار کی جگہ سمجھے کہ اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تو ہلال کہتے ہیں میرے ٹانگوں کی جان نکل گئی، میں زمین پر گرا، میں نے اپنے آقا سے کہا آقا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ کہہ رہے چلے جاؤ؟ سنو گے حسین نے کیا کہا؟ حسین نے ہلال کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا ہلال میں چاہتا ہوں تیرے بچے یتیم نہ ہو، میں چاہتا ہوں تیرے بچے یتیم نہ ہو۔ اب رحم دل آقا حسین جیسا اور قربان کرنے والے انصاران حسین جیسے ہی حسین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تیرے بچے یتیم نہ ہوں، تو ہلال نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا میرے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ نہیں ہیں، میرے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ہلال کو گلے سے لگا لیا، ساتھ ساتھ چلے، آگے بڑھے، کہا آؤ ہلال تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ ہلال ابن نافع بجلی کہتے ہیں میرا مولا آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا، ایسے میں میرا مولا ایک جگہ رک کے بیٹھ گیا اور کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ کٹے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہاں عباس کا بایاں شانہ کٹا جائے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کروں گا۔ آگے بڑھے، دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہلال کہتے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا 18 برس کا علی اکبر سینے میں پرچی کا پھل کھائے یہی پڑا ہوگا اور
اور میں پرچی کا پھل کھینچ رہا ہوں گا. ہلال کہتے میں رو رہا تھا, میرا مولا بیان کر رہا تھا. آگے بڑھے تو ایک جگہ مٹی میں لوٹنے لگے. میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا 6 مہینے کا علی اصغر میری گود میں ہوگا. دھیرے سے شعبہ آئے گا, بچے کی گردن سے پار ہو جائے گا. ہلال کہتے میرا کلیجہ بیٹھ گیا, میں وہیں بیٹھ گیا, وہیں بیٹھ کر رو رہا تھا. مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا مولا کب اٹھ کے کہاں چلا گیا. اب جو میں نے اپنے مولا کو ڈھونڈا تو میں نے دیکھا میرا مولا ایک نشیب میں اتر گیا, ایک نشیب میں اتر گیا. اور میرا مولا نشیب میں ایسے لیٹا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کی آگوش میں لیٹا ہوتا ہے. جیسے کیا سن رہے ہو معذرت کرو, جیسے بچہ اپنی ماں کی آگوش میں لیٹا ہوتا ہے. میرے مولا کی آواز آ رہی تھی, اماں میں آ گیا, اماں میں آ گیا. ہلال کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے کسی بیوی کی آواز سنی, اے میرے لال میں 2 محرم سے موجود ہوں, تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالا سے جاڑ. یہی گریے کا حق ہے. اب آوازیں گریے روکے گا. اتنا بڑا واسطہ دے رہا ہوں کہ چادر زہرا کا واسطہ ہے, آواز بلند رہے. میں اپنی ہمت جمع کر رہا ہوں, مجھے اذان بھی دینا ہے, وہاں بھی پڑھنا ہے. نہیں تو میں یہاں بیٹھا ہوتا تو میں بے ہوش ہو چکا ہوتا. اس سے برداشت نہیں ہوتے حسین کے حسین. ایک اور مناسب سے ملاقات ہوئی, علی ابن مظاہر, علی ابن مظاہر, علی ابن مظاہر اور 2-3 انصار سے کہا کہ دیکھو اے انصاران حسینی, میں چاہتا ہوں کہ تم نے تو مجھ سے عہد وفا کیا ہے, لیکن دیکھو کل جو ہے ہمارے خیموں پہ حملہ ہوگا. بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. دیکھو قریب ہی قبیلہ بنی اسد کا رہتا ہے. اے انصار تم اپنی عورتوں کو لے کے بنی اسد کیا چھوڑا تاکہ ان کی چادریں بن جائیں. تاکہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں کہتا کہ تمہارے ناموس محفوظ رہے, ان کے ہاتھوں میں رسیاں. علی ابن مظاہر نے کہا میں اپنے خیمے میں آیا, میری زوجہ مجھے دیکھ کے خوش ہو گئی. میں نے کہا کیوں خوش ہو رہی ہو؟ کہا میں خوش کیوں نہ ہوں کہ میں اس کی بیوی ہوں جو کل اپنا سر فرزند رسول کے قدموں میں کٹا دے گا. ایک شہید کی بیوی ہونے والی ہوں, بیوی ہوں, کس لیے خوش نہ ہوگی؟ کہا کہ سنو, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بنی اسد کی عورتوں میں چھوڑاؤں. کہا کس لیے چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ کل چادریں لوٹی جائیں گی, کل بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. ایک بار جیسے ہی علی ابن مظاہر کی بیوی نے یہ سنا, منہ پر تماچے مار کے کہتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ اور تمہاری بیوی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخرو نہ ہو. تم چاہتے ہو کہ زینب کی رضا لٹ جائے اور میری رضا بچ جائے. یہ ہے انصاران حسین. کل تو پورا دن بنی ہاشم پر بات ہوگی, آج رو لو انصاران حسین کو, آج انصار حسین کو غصہ دے دو. یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اے اصحاب حسین آپ پر سلام. آپ نے حق نصرت ادا کر دیا. آپ نہ ہوتے تو ہم یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا کہ کیسے حسین پر رویا جاتا ہے, کیسے حسین پر گریا کیا جاتا ہے. بھیگ رہی تھی شب عاشور, ادھر یہ عالم تھا
اور لشکر یزید میں ایک شخص بہت پریشان تھا، کبھی خیمے میں آتا، کبھی حجرے میں آ جاتا، کبھی جاتا کبھی آ جاتا۔ بیٹے نے آ کے پوچھا بابا کیوں پریشان ہے؟ اور نے کہا آؤ میرا ہاتھ پکڑ کے، اور کا بیٹا کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا میرا بابا، خیمہ گاہ حسینی کے قریب پہنچا تو کہا بیٹے کچھ آوازیں سن رہا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اللہ تعاش اللہ تعاش اللہ تعاش، پیاس لگی ہے چچا پیاس لگی ہے۔ اور نے روتے تھے کہا بیٹے تجھے پتا ہے حسین کے بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں میں نہ ہوتا تو کبھی حسین اس نوعیت پر نہ آتے، اس مقام پر نہ آتے۔ بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح کا تارا طلوع ہوگا اور تیرا باپ حسین کے قدموں میں ہوگا۔ ادھر بھی تیاری ادھر بھی تیاری، آہستہ آہستہ دونوں لشکروں کو صبح کا انتظار ہے کہ صبح ہو اور پہلی نماز عاشورے کی حسین کے پیچھے پڑھی جائے تاکہ بارگاہ رب میں سرخرو ہو کے چلے جائیں۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، صبح عاشور طلوع ہو رہی تھی۔ صبح کاذب سے پہلے تہجد سب پڑھ کے بیٹھ گئے، اب انتظار ہے کہ فجر کی نماز حسین کی ابتدا میں ادا کی جائے۔ سب دیکھ رہے تھے کہ کون اذان دے گا، کون بلائے گا نماز کے لیے، کون بلائے گا فلاح کے لیے، کون بلائے گا خیر العمل کے لیے، کون توحید کی گواہی دے گا، کون رسالت کی گواہی دے گا، کون ولایت علی پر بات کرے گا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ آج شاید حسین خود اذان دیں گے، خود اذان دیں گے، لیکن حسین نے سنت رسول پر عمل کیا۔ اس لیے روایت میں لکھا ہے کہ جب جنگ بدر کی صبح تھی تو رسول نے خود اذان کہی تھی، اور آج وہی تسلسل ہے کہ وہ کربلا کی جنگ تو حسین چاہتے تھے کہ شبیہ رسول اذان دے۔ سب انتظار میں تھے۔ ایک بار حسین نے کہا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بیٹا شبیہ رسول کہا ہے۔ جیسے ہی شبیہ رسول نے آواز سنی لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، جی بابا میں حاضر ہوں۔ علی اکبر اپنے نانا کی آواز میں اذان دو، اپنے نانا کی آواز میں اذان دو، آؤ اذان میں آ جاؤ۔ سارے اصحاب مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ شبیہ رسول محراب اذان میں آ گیا ہے۔ خود حسین شبیہ رسول کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ ادھر یہ اعلان زینب کے کان تک پہنچ گیا کہ آج وہ اذان دے گا جسے میں نے پالا ہے، جسے میں نے پالا ہے، جس کو میں نے اذان سکھائی ہے۔ آج زینب بھی تیار ہے، ادھر بیویاں بھی تیار ہے کہ شبیہ رسول محراب اذان میں آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب پہلی تکبیر کہی ہے علی اکبر نے، زینب نے ایک بار اپنا دوپٹہ اٹھا کے آسمان کی طرف کہا پروردگار اس آواز سے برقرار رکھا، میرے بچے کی آواز سے قیامت تک سلامت رکھا۔ ادھر زینب مہر دعا ہوئی، ادھر زینب مہر دعا ہوئی، ادھر علی اکبر محراب اذان میں آئے، علی اکبر محراب اذان میں آئے۔ علی اکبر محراب اذان میں آئے۔ ادھر صرف زینب تیار نہیں ہے۔ جب چھوٹ کے گئے ہیں کربلا سے مدینے تو بیان دینے والوں نے کہا کہ ایک بار صبح کا وقت تھا، عاشور کی صبح تھی، شہداء بے اختیار اپنے حجرے سے باہر نکلی اور دروازے میں آ گئی۔ یہ تو کوئی بہن نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا مجھے بھیا کی آواز آ رہی ہے، مجھے بھیا کی آواز آ رہی ہے۔ علی اکبر محراب اذان میں آئے، ہاتھوں کو بلند کیا، آواز شروع ہوئی، سبحان اللہ اللہ، 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 اللہ،
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله على الخلق حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا صاحب سکینہ سے کہتے تھے سرور تم سکینہ کرو دینا یہ میری جان کے برابر تم سکینہ کرو دینا یہ میری جان کے ہے برابر
तुम सकीना को रोने न देना, इसको है मैंने नाज़ों से पाला, है यही मेरे घर का उजाला। बहरे खल्ला तो बहरे पैगंबर, तुम सकीना को रोने न देना। जब न देखेगी दुनिया में मुझको, चैन आएगा दम भर इसको, दिल पे लग जाएगा गम का निश्चय, तुम सकीना को रोने न देना। या हुसैन कोई